فضل آپ کو مل کر رہے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب سے رب کی عظمت کے مطابق مانگنا، رمضان کی برکت کے مطابق مانگنا۔ آج جس کو لگتا ہے کہ میری یہ حاجت ناممکن ہے، آپ کو جو مقصد ناممکن لگتا ہے، رب کی صرف ایک کن کی محتاج ہے۔ آپ نے رمضان کے 25ویں روزے جمعۃ الوداع کے دن یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ نظر کرم ہو جائے، کیونکہ جب نظر کرم ہوتی ہے حالات بدل جاتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے، رزق اور دولت مل جاتا ہے۔ آج آپ نے رب کریم کے دو ناموں کو پڑھنا ہے۔ آپ نے یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا کریم یا اللہ ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا کریم یا اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یا کریم کا مطلب کیا ہے؟ اے کرم کرنے والی ذات۔ اور آج ہم صرف ایک نظر کرم کے محتاج ہیں۔ ہمیں جو خواب لگتا ہے کہ کاش ہمارے پاس یہ بھی ہو، ہماری یہ حاجت پوری ہو جائے، ہماری یہ خوشیاں پوری ہو جائیں، صرف ایک نظر کرم کی دیر ہے دوستو۔ ہماری زندگی کا مقدر بدل جائے گا، ہمارے وعدے نیارے ہو جائیں گے، پورے سال کے رزق اور دولت کامیابیوں کا انتظام ہو جائے گا، غیبی فرشتے ہر طرح کی کامیابی لے کر ہمارے قدموں میں آ جائیں گے۔ صرف یا کریم یا اللہ کو پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ نے یا کریم یا اللہ کو ملا کر پڑھنا ہے۔ دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ یا کریم یا اللہ 11 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ انشاءاللہ یا کریم یا اللہ کو 11 بار پڑھتے دوران آپ رب کریم سے ضد کر کے بچوں کی طرح گڑ گڑاتے ہوئے لاڈ کر کے جو مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ اللہ والوں، صرف 11 بار یا کریم یا اللہ پڑھنے سے آج مجھ پر، آپ پر، ہم سب پر نظر کرم ہو جائے گی۔ رب کی رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھر جائیں گی۔ ہم سب پر رب کی نظر کرم ہو جائے تو اس سے بڑھ کر میرا نہیں خیال اور کیا چاہیے۔ یہ رمضان کے خاص الخاص اعمال ہیں، یہ مستند اور مجرب اعمال ہیں، یہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتے۔ آج یہ عمل پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جس کو رب کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے۔ آج یا کریم یا اللہ کو 11 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا، کیونکہ جب کوئی وظیفہ توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو 11 بار یا کریم یا اللہ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے کافی ہے۔ یا کریم یا اللہ کو 11 بار پڑھتے دوران اگر آپ کو یوں محسوس ہو جائے کہ آپ کی آنکھیں نم ہو گئی ہیں، کوئی آپ کے قریب ہے، یا آپ کے دل کو اچانک سے سکون محسوس ہو، تو سمجھ لیجئے کہ قبولیت ہو چکی ہے۔ سمجھ لیجئے غیبی فرشتے رزق اور دولت لے کر آ چکے ہیں، بگڑے کام سنور گئے ہیں، دنیا کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ یا کریم یا اللہ کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اس دوران اگر آپ نے کسی سے بات کر لی تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ چند منٹ کا عمل ہے، میرے بتانے میں سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن آپ اس عمل کو صرف چند منٹ میں پڑھ لیں گے، اس لیے آپ نے توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یا کریم یا اللہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آج کا فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر الحمدللہ یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی اور طاقتور سورت ہے۔ یہ سب کو زبانی یاد بھی ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ سورہ کوثر ایک ایسا خاص عمل ہے، ایک ایسا خاص وظیفہ ہے کہ جب آپ کے حالات آپ کو بے بس کر دیں، آپ بے بس، لاچار اور مجبور ہو جائیں، ہر راستہ بند ہو جائے، ہر طرف رکاوٹیں، بندشیں ہو جائیں، تو سورہ کوثر کو پڑھ لیجئے۔ یہ سورہ کوثر تقدیر کے بند تالوں کو ایسے کھولتی ہے جیسے رات دن میں۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو بے صبرے ہیں۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ راتوں رات امیر ہو جائے، راتوں رات اس کے پاس گاڑیاں، بنگلے، جائیدادیں آ جائیں۔ تو آج جس مقصد کو لے کر بیٹھو گے وہ انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ آج اگر کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد اپنی خواہشات کو پورا کرانا چاہتا ہے، جلد اپنے مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتا ہے، تو سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے جسے پڑھنے والا رزق اور دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نظر بد، حسد، جادو، جنات کا شکار ہیں، چلتا کاروبار بند ہو رہا ہو، بیٹی کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، آپ کے کئی ایسے کام ہیں جو پورا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، آپ کا کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے،
तो आज 25 रमजान जुम्मतुल विदा के दिन सूरह कौसर पढ़कर देखिएगा। ये तमाम बंदिशों का, तमाम रुकावटों का, तमाम नजरे बद और हसद का ऐसा इलाज है कि आपके घर के कोने कोने से तंगदस्ती का, गुर्बत का खात्मा हो जाएगा इंशाल्लाह। आपके घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद बन जाएगा। बंद कारोबार चल पड़ेगा। जिस दुकान पर ग्राहक नहीं आते, ग्राहकों का रश लग जाएगा। रमजान के महीने में तो वैसे ही रब सबका रिस्क बढ़ा देता है, और रमजान के महीने में सूरह कौसर पढ़ने वाले का रिस्क 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। तो खुदारा मेरा बस चलता, मैं आप में से हर किसी को बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बिठाता और कहता कि 25 रमजान जुम्मतुल विदा के दिन सूरह कौसर को पढ़ लेना। ये ऐसा अमल है कि पढ़ने वाला जो मांगता है रब की जात मुसल्ला छोड़ने से पहले पहले इंशाल्लाह अता कर देती है। अब तवज्जो कीजिएगा, सूरह कौसर को कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आपने सूरह कौसर को सिर्फ 11 बार पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शअनियका हुवल अब्तर। एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शअनियका हुवल अब्तर। 2 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शअनियका हुवल अब्तर। 3 बार हो गया। इस तरह से आपने सूरह कौसर को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 11 बार पढ़ना है, और 11 बार सूरह कौसर पढ़ते दौरान इंशाअल्लाह गैबी फरिश्ते आएंगे, आपके घर में रिस्क और दौलत रख जाएंगे। आप पर रहमतों बरकतों की बरसात हो जाएगी। आपके बिगड़े काम सवर जाएंगे। पूरे साल का रिस्क, खुशियां, हर शय आपके कदमों में आ जाएगी। आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। आप जिस चीज में हाथ डालेंगे वो सोना हो जाएगी, वो जो कई सालों से न मिल सका। आज 25 रमजान जुम्मतुल विदा के दिन